अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। अयाम फ़ातिमिया है एक रिवायत के मुताबिक, और जैसे आप जानते हैं कि अयाम फ़ातिमिया यानी शहादत हज़रत सिद्दीक़तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कई रिवायात है। 40 दिन की रिवायत भी है, 45 दिन की रिवायत भी है, 75 दिन की रिवायत भी है और 95 दिन की रिवायत भी है। 40 और 45 की जो रिवायत है उसके एतबार से ये अयाम फ़ातिमिया होंगे। लिहाजा इन अयाम की मुनासिबत से तमाम आलम इस्लाम मुहिब्बीन व मवालियान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और हमारे वक्त के इमाम हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में अर्ज़ तस्लियत व ताज़ियत पेश करते हैं। जहाँ तक सवाल है कि हमारे वक्त के इमाम हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ जो कि बेइज़्न इलाही पर्दे ग़ैबत में है, उन असरार में से जो खुदाई असरार है उस असरार के तहत उन्होंने अपने हुज्जत को लोगों की आंखों से ओझल कर दी। हर शख्स उनको देख नहीं सकता, लेकिन अगर अहली ईमान है तो यकीनन उनको दर कर सकता है, उनको हिस कर सकता है। चूँकि हमारी ज़िंदगी का जो कारोबार है और हमारी ज़िंदगी का जो बरनामा है और हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है, यकीनन उससे हमारे इमाम वाकिफ़ है और उनकी बरकत से हो रहा है। जो कुछ भी है वो इमाम की बरकत से है। तो इस उन्वान से अगर कोई अहले ईमान है, चूँकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ख़ुद कुरान में फ़रमाया वयुमिनून बिलग़ैब, गैब पर ईमान रखने वाला मोमिन होता है। यानी मोमिन के औसाफ़ में से ये है कि वो गैब पर ईमान रखता होगा। ये नहीं है कि हर चीज़ को इंसान अपने आँखों से देखेगा तो उस पर ईमान रखना है। नहीं, अल्लाह का कानून कुछ और है। वो कहता है कि कभी तेरे ऊपर ईमान जो है वो ज़वाहिर के ऊपर ईमान रखेगा, ज़ाहिर चीज़ों पर ईमान रखेगा, और कभी बातनी चीज़ें जिसको गैब कह सकते हैं उस पर ईमान रखना होगा। तो हमारे वक्त के इमाम जो कि गुनहगार आंखों से, मैं ये कहूँगा गुनहगार आंखों से ओझल है, हर शख्स उनको देख नहीं सकता, मशीयत इलाही है, सिर्रुन मिन इसरारिल्लाह है, खुदा के असरार में से है। तो इस ज़माने ग़ैबत में जो कि अल्लाह की तरफ से ये ज़माना, गोया ये भी कह सकते हैं कि ये ज़माना मोमिनीन के साथ एक इम्तिहान है और काफिरीन के साथ भी इम्तिहान है। चूँकि काफिर कुफर में तरक्की करता जाएगा, वो काफिर से काफिर तर होता जाएगा और मोमिन से मोमिन तर होता जाएगा। उनकी ईमान में इजाफ़ा होगा और उसके कुफर में इजाफ़ा होगा। चूँकि काफिर जो है, एक तो इसकी मैं मिसाल आपको दूं कि एक तरीके से तो एक वहशी घोड़ा या एक वहशी हैवान, अगर वहशी हैवान चूँकि वैसी भी वहशी है, ख़ुद अगर उसको पाल के रखा जाए तब भी वहशी है, लेकिन अगर उसको खुले आम छोड़ दिया जाए तो वो मज़ीद वहशी से वहशी तर होता जाएगा। ज़माने ग़ैबत में कुफ़ार का भी यही मिसाल है उनकी कि जो उनकी जो दहशत है और वहशत है, अगर उनको खुले आम छोड़ दिया जाए, चूँकि वक्त इमाम जो है वो पर्दे ग़ैब में है और उनको एक तरीके से खुली आज़ादी है, तो वो इस आज़ादी से मज़ीद जो है अपने कुफ्र और निफाक में इजाफ़ा करता जाएगा। और बिलअक्स मोमिन जो है इसमें महज़ून रहेगा। आपने देखा होगा जब दुआए नुतबा पढ़ते हैं तो आंख से आंसू जारी हो जाते हैं, दुआए फ़रज पढ़ते हैं या दूसरे जहाँ पर हज़रत का नाम आ जाए तो मोमिनीन के आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं।
یہ وہ برکت ہے جو ایمان میں زیادتی کا کیا اسباب ہے کہ مومن کا ایمان بڑھتا جاتا ہے اور کافر کے کفر میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہاں پر میں عرض کروں کہ آج جہاں میں نے یہ بات کہہ دی کہ زمانہ غیبت ہے اور اس میں جو کھلی آزادی ہے، یہ دہشت گردی کا سلسلہ جو آج کے دور میں آپ دہشت گردی دیکھتے ہیں، ہر قسم کے ارہابی فکر کے لوگ اور اس قسم کے لوگ جو کہ واقعاً انسانیت کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، اور خطرہ ہے یعنی ان کے مختلف طریقوں سے انسانیت کی تباہی کے لیے اٹھ جاتے ہیں، اور خود دین ان لوگوں کا نہیں ہے، لیکن جو یہ ادعا رکھتے ہیں لوگوں کے اوپر زبردستی اپنا جو ان کا ارہابی دین ہے اس کو لوگوں کے اوپر مسلط کر دینا کہ اس دین کو آپ قبول کرو، تو یہ دقیقاً کہاں سے یہ دہشت گردیاں شروع ہوئی تھی آج کے اس دور میں۔ میں ایک بات صاف کہہ دوں کہ حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت یہ وہ دہشت گردی تھی، اور یہ دہشت گردی کا وہ بڑا واقعہ تھا۔ البتہ اس سے پہلے بھی دہشت گردوں نے دہشت گردیاں کی تھی، خود رسول اللہ کی شہادت، لیکن خود صدیقۃ طاہرہ سلام اللہ علیہا چونکہ اس شہادت کو انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کو مخفی کر دیا جائے، کچھ اس میں سے کچھ خواتین بھی شامل تھی اور نفاق کے اس میں انہوں نے کوشش کی کہ اس کو مخفی کر سکے، البتہ کہ نہیں کر سکے، لیکن خود حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت اس دہشت گردی اور وہ لوگ جو ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور انہوں نے اسلام کا ایک اور چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تھا، حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے ان کی اس دہشت گردانہ اور اس ارہابی فکر کو لوگوں کے سامنے بالکل واضح کر دیا، بالکل واضح صاف۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت سید شہداء علیہ السلام نے بنی امیہ کے کمر کو توڑ کے رکھ دیا تھا، یعنی بنی امیہ کی کمر جو کہ ایک عظیم ارہابی اور ٹیررسٹ قسم کی ان کی جو فکر تھی، اور جس طریقے سے یہ اپنے پرانے آباء و اجداد کے سنتوں کو زندہ کرنا چاہتے تھے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم ولی سنت، انہوں نے آل رسول کے ساتھ جو مظالم کیے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن خود سید شہداء علیہ السلام کی شہادت بنی امیہ کے کمر کو توڑنے کے لیے یہ شہادت ہوئی ہے، انہوں نے کمر جا کے توڑ دی بنی امیہ کی فکر کی، بنی امیہ کا نظام جو ہے اس نے درہم برہم کر دیا۔ یہی میں یہ کہوں گا کہ یہ جن لوگوں نے رسول اللہ کے بعد جو غلط طریقے سے انہوں نے مسند نبوت پر انہوں نے جو حملہ کر دیا تھا اور خود ناموس رسول کے اوپر، آج کے اس دور میں بڑا تعجب ہوتا ہے، لوگ اٹھ کے آوازیں دیتے ہیں ناموس رسول، ناموس رسالت، ناموس رسالت۔ ناموس رسالت پہ سب سے پہلا حملہ کرنے والے آپ لوگوں کے وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ اپنا امام مانتے ہو، انہوں نے سب سے پہلے ناموس رسالت کے اوپر حملہ کر دیا۔ کیا یہ روایت موجود نہیں ہے کہ خلیفہ ثانی نے ناموس رسالت، میں بات کر رہا ہوں بہت ہی زیادہ دقت والا یہ جملہ ہے، کیا یہ آپ کے صحاح ستہ میں موجود نہیں کہ خلیفہ ثانی گئے اور خاندان وہ ناموس رسالت، یعنی ناموس رسالت کے عنوان سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر جو خاندان نبوت کا گھر ہے ان کے اوپر انہوں نے جو گستاخی کی، کیا یہ موجود نہیں ہے؟ میں آج چونکہ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان بھی ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید اعجاز حسین رضوی صاحب قبلہ، ان کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں وقت کے امام کے عنوان سے، اور انشاءاللہ اس موضوع پر مزید گفتگو میں کرتا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے قبلہ؟ اللہ سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے، نہایت ہی شکر گزار ہے آپ کے۔ قبلہ بسم اللہ۔ تمام افراد کو ہے ان کی
तौफीकात में इजाफा फरमाए। इलाही तो आमीन। आप जिस तरीके से इमाम ज़माना अल्लाह फरजो शरीफ के हवाले से जो काम कर रहे हैं, इसमें आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, इलाही आमीन। और रात को जो है इमाम ज़माना का मददगार बनने की तौफीक। इलाही आमीन, इलाही आमीन। किबला निहायत आपके शुक्रगुजार है, आपने हमें वक्त दिया। इलाही आमीन। किबला आपके नहायत ही शुक्रगुजार है, आपने हमें वक्त दिया। गालिबन कुछ इंटरनेट का मसला है और इंशाअल्लाह दोबारा भी कंट्रोल रूम से गुजारिश है कि कोशिश करें कि मौलाना सैयद एजाज़ हुसैन रिजवी साहब किबला से राब्ते को कायम कर सके और इंशाअल्लाह इस वक्त के इमाम की मुनासिबत से गुफ्तगू करे। अर्ज़ यह है कि जहाँ मैंने बताया कि जहाँ लोग आवाज़ उठाते हैं कि नामूस रिसालत, तो नामूस रिसालत का माना पहले समझो कि नामूस रिसालत क्या, ये चीज़ें आपकी अपनी किताबों में मौजूद नहीं है कि खलीफे सानी ने ख़ुद दर अहल बैत पे आकर हज़रत सिद्दीक़तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को धमकी दी और कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हम तेरे घर पे आग लगा देंगे। ये जुमला हम छोड़ेंगे नहीं, यह आप गौर कीजिएगा, मज़हब शिया ये जुमला छोड़ेगा नहीं, कोई भी हलाल ज़ादा इस जुमले को नहीं छोड़ेगा और वो ये आपकी किताबों से बारहा आपको सुनाता रहेगा कि खलीफा सानी ने कहा कि हम तेरे घर पे आग लगा देंगे। ये जुमला है और इसको आप ये नामूस रिसालत जो कहते हैं, तो हम यही कहते हैं कि इस जुमले को जो है अपने किसी जहाँ पर जलसे करते हैं वहाँ पे लगा दें इस जुमले को कि खलीफा सानी ने ये जुमला कहा था कि अगर अली ने बैअत नहीं की तो सैयद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इकलौती बेटी रसूलुल्लाह उनको कह दिया कि हम तेरे घर पे आग लगा देंगे। ये आपकी किताबों में है, हवाला किताब का दे के अपने जलसों में लगा दीजिएगा, ये लगा दे ये फ़िक्रा कि खलीफा सानी ने ये कहा था और ये नामूस रिसालत है आप लोगों की। तो बहरहाल वो अपनी जगह पर, लेकिन हम आप लोगों को याद दिलाते रहेंगे, आपकी अपनी मर्ज़ी है, हमें पता है कि अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, वलाकिन हम जो है वो ये आपको दोहराते रहेंगे कि जब भी सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की चाहे जो भी रिवायत हो, कोई भी रिवायत हो, 40 दिन की हो, 45 दिन की हो, 75 दिन की हो, 95 दिन की हो, जो भी हो, हम ये जुमले आपको दोहराते रहेंगे, क्योंकि जो नुकसान हुआ है हकीकत अहले बैत का वो उसका कभी जुबरान नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूं कि जिस तरीके से इन माँ और बेटे ने जो अरहाबी फ़िक्र, यानी जिसको आप दहशतगर्दाना फ़िक्र कह सकते हैं, इस दहशतगर्दाना फ़िक्र को तबाह व बर्बाद कर दिया, वो एक जो है वो मदीना में उन लोगों, उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का क़याम है और सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत है। मैं इसको क़याम कहूँगा, ये दक़ीक़न क़याम की जगह पर है। ये मकाम विलायत की दिफा की है, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने विलायत की मुदाफ़े बनी और दूसरी तरफ से उनके फ़र्जंद अर्जमन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन्होंने करबला में बनी उमैया के नापाक इरादों के ऊपर पानी फेर दिया और उनके नापाक इरादों को मिसमार कर दिया, ख़त्म कर दिया अपनी शहादत से। तो जहाँ इन लोगों के लिए बनु उमैया भी मुक़द्दस है और इन लोगों के लिए ये गासिबान भी, दोबारा राब्ता हमारा कायम हो चुका है मौलाना सैयद एजाज़ हुसैन रिजवी साहब किबला से। सलामुन अलैकुम किबला। वालेकुम सलाम जी। मैं किबला वक्त को ज़ाया किए बग़ैर इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से आप मोमिनीन को क्या मैसेज देना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र। ये
سورہ عصر جو قرآن مجید کی 103 نمبر سورہ ہے، اور یہ مکہ کی سرزمین پر نازل ہوئی، اور یہ سورہ عصر کی پہلی آیت ہے جو کہ ایک لفظ پر مشتمل ہے، اور بالعصر میں جو واو آیا ہے وہ قسم کے لیے ہے۔ بے شک، بالکل۔ تو یہ جو ہے، یہ آیت جو ہے جو میں نے پہلی تلاوت کی ہے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے کے زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی قسم کھائی گئی ہے۔ بے شک۔ اور اس قسم آغاز جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوتا ہے، ہوتا حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف، یعنی غیبت کبریٰ جب تک ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس قسم کا جو ہے، یہ قسم جو ہے اللہ تعالیٰ کی جاری و ساری رہے، تا حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور تک یہ قسم جاری و ساری رہے گی۔ اس وقت ہم جو ہے حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ یعنی غیبت کبریٰ میں ہم اپنی تمام مسلمین و مسلمات، مومنین و مومنات جو ہے غیبت کبریٰ میں ہے، اپنی زندگی گزار رہے ہیں آتے آتے حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد علی ہے کہ جو شخص اپنے وقت کے امام سے جہالت میں رہا تو وہ جہالت کی موت مرا۔ بے شک، وہ جہالت کی موت مرا جس نے امام کے، اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں حاصل کی، بے شک، گویا کہ وہ جہالت کی موت مرا۔ بالکل۔ اور حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف جو ہے اس دنیا میں ہے، ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان کی زیارت کر سکیں، ہمارے کان اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کی آواز کو سن سکیں، ہماری زبان اس قابل نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنے وقت کے امام سے جو ہے ہم کلام ہو سکیں۔ حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا ارشاد علی ہے کہ میرے ظہور میں تاجید کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اور جو شخص میرے ظہور تاجید کے لیے دعا کرتا ہے تو حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف اس مومنین و مومنات کی جو ہے پریشانیوں کو رفع کرتے ہیں۔ بے شک۔ اور حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف سے متمسک اور متصل ہونے کے دو طریقے ہیں۔ متصل اور متمسک ہونے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا؟ سب سے پہلے ہمیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف سے متصل ہونا چاہیے، اور حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف سے متصل ہم کیسے ہوں گے؟ وہ نماز کے ذریعے سے ہوں گے۔ صحیح۔ کیونکہ حضرت زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف جو ہے اول وقت میں نماز ادا کرتے ہیں، اور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا حکم بھی ہے کہ اول وقت میں نماز ادا کرو۔ بے شک۔ اگر کوئی امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی فرمان کے مطابق اول وقت میں نماز ادا کرتا ہے اس نیت سے کہ یہ حکم حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف ہے، تو اس مومن کی نماز جو ہے حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی نماز کے ساتھ متصل ہو جائے گی۔ اور میرے استاد محترم آقا نسیم حسن رضوی فرماتے ہیں کہ جو اس نیت سے نماز ادا کرتا ہے تو گویا کہ اس نے حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے پیچھے نماز ادا کی ہے، یعنی حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی ابتدا میں نماز ادا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جتنی امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی نماز کا سوال ہے اتنی ہی اس مومن کی نماز کا سوال۔ بے شک۔ اور ہمیں اس وقت جو ہے یہ ہے نماز متصل ہونے کا طریقہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف سے
اور متمسک ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ متمسک ہونے کا طریقہ یہ ہے، علماء دین فرماتے ہیں، میں نے علماء دین سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت معین کر دو، یا صبح بعد از صبح یا بعد از نماز مغربین۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی اضافی کمرہ ہے وہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے لیے مختص کر دیں۔ صحیح۔ اگر آپ کے گھر میں اضافی کوئی کمرہ نہیں ہے تو کوئی خلوت کی جگہ جو ہے وہ مخصوص کر لیں، کوئی بھی جگہ ہو جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہ ہوتی ہو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص ان دو مثلا مخصوص جگہ پر یا مخصوص کمرے پر حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی تعجیل کے لیے دعا کرے، وہ کیا ہے دعا؟ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل، یہ ورد کرے، یا بعد از نماز صبح یا بعد از نماز مغربین اس جگہ پر۔ انشاءاللہ تعالی جو حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف سے متصل ہونا چاہتا ہے اور متمسک ہونا چاہتا ہے، اور جو میں نے یہ دو ہے اگر وہ اس پر عمل کرتا ہے انشاءاللہ تعالی اس کی حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف سے کیا ہے ملاقات ضرور ہوگی۔ اور جو اس ملاقات میں کامیاب ہو جاتا ہے مومن تو وہ سب سے پہلے حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف سے بندہ خاکسار کا جو ہے سلام پیش کرے، اس کے بعد جو ہے اپنی مصیبتیں، پریشانیاں اور اپنی جتنی بھی حاجتیں ہیں، تمنے ہیں، دعائیں ہیں، حضرت امام زمانہ عجل اللہ کے سامنے بیان فرمائیں۔ بے شک، کیونکہ ہم واحد شیعہ اثنا عشری ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف جو ہے اس دنیا میں ہے، اور ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف جو ہے ان کا ابھی ظہور نہیں ہوا ہے، لیکن وہ ہماری جو ہے 90% حدیث سے تقریباً جو ہے اہل سنت والجماعت سے ملتی جلتی ہیں حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف سے۔ بہت سی کتابیں انتہا پر ہے، کتابیں ہیں، زیادہ سنی کتابوں کا زیادہ حوالہ جی بالکل، شیعہ کتب کا زیادہ حوالہ دیا ہے حضرت امام زمانہ عجل، اتنا ہی صحیح فرق ہے، باقی ہمارا اور ان کا عقیدہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے حوالے سے تقریباً ایک ہے۔ اللہ قبلہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ وقت جو ہے وہ بالکل انتہا پر پہنچا، آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام عالی جناب قبلہ مولانا سید اعجاز حسین رضوی صاحب قبلہ لاہور سے خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے وقت کے امام کے عنوان سے اور ان کے ملاقات کے عنوان سے کہ کس طریقے سے امام سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ یقیناً ہمارے وقت کے امام جو زندہ ہے اور تو ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے، اور تاریخ میں علماء کی ملاقات ہوئی بھی ہے، دوسرے افراد کی بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ یقیناً یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، اور ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں تمام مومنین کی نیابت میں بین الحرمین، اللہم عجل لولیک الفرج۔